بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں عصر نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جس کو اللہ چاہتے ہیں اپنے گھر میں لے کر آتے ہیں، اور جس کو اللہ نہیں چاہتے اس کو اپنے گھر میں نہیں آنے دیتے۔ باحیثیت مسلمان ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل اور چھوٹی سے چھوٹی چیز، ہر چیز اللہ کے حکم کن سے محتاج ہے۔ جب تک اللہ کا حکم کن نہیں آتا کچھ بھی ماض وجود میں نہیں آ سکتا، چاہے وہ چیز نظر آتی ہو یا نہیں نظر آتی ہو۔ ہم سب مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمارا ایمان ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ یہ صرف زبان کا قول نہیں ہے بزرگوں، بھائیوں، یہ ایک عملی زندگی ہے، یہ ایک پختہ یقین ہے، یہ ایک دل کا ایمان ہے جس کو اللہ رب العزت نے 1,24,000 انبیاء کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے، اور غیب کے نظاروں میں غیب کے سودوں کے ساتھ جنتوں کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن مجید میں نیئرسٹ میننگ ہے کہ میں نے تمہیں خرید لیا ہے جنتوں کے بدلے میں، تمہارے جان، تمہاری اولاد، تمہارے مال۔ بکی ہوئی چیز کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، اور دوستو جو کوئی بکی ہوئی چیز سے کانٹریکٹ سے پھر جائے اس کو کانٹریکٹ کے دیے ہوئے تمام وعدے نہیں پورے کیے جاتے۔ ہم سب نے اللہ کے ساتھ لا الہ الا اللہ میں وعدہ کیا ہے کہ اللہ تیری ہی ذات پر یقین رکھیں گے، تیری ہی ذات سے ہونے پر یقین رکھیں گے، اور تجھی سے مانگیں گے اور تیری ہی طرف لوٹ کر آئیں گے۔ اس کے علاوہ لا الہ الا اللہ میں ہمارے ساتھ اللہ کا کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے، اور جو کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور طرف چل دے اللہ کا اس کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی خزانے ہیں سب اللہ کے ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے حکم کے بغیر ہے۔ یہی لا الہ الا اللہ ہے۔ اسی میں اللہ رب العزت نفی فرماتے ہیں، خود فرماتے ہیں کہ لا کوئی نہیں ہے میرے سوا، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، صرف کون ہے؟ ایک اللہ، ایک اللہ ہے جس سے سب کچھ ہوتا ہے۔ پھر اللہ خود ہی اپنا تعارف فرماتے ہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ یہ ایک چھوٹا سا تعارف ہے، قرآن پورا بھرا پڑا ہے اللہ کے تعارف سے۔ ہم میں سے کوئی اپنی ذات کا تعارف کرانا چاہے، نام کے بعد انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نظام کہاں تک ہیں، اللہ کا تعارف کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ہی تمہارا خالق ہوں، میں ہی تمہارا رازق ہوں، میں ہی تمہیں زندگی دینے والا ہوں، میں ہی تمہیں رزق دینے والا ہوں، میں ہی تمہیں زندگی دینے والا ہوں، میں ہی تمہیں موت دینے والا ہوں، میں ہی تمہیں اٹھانے والا ہوں، میں ہی تمہیں سلانے والا ہوں، میں ہی تمہیں بڑا کرنے والا ہوں، میں ہی تمہیں چھوٹا رکھنے والا ہوں، میں ہی تمہاری کھیتیوں کو اگانے والا ہوں، میں ہی تمہیں پانی پلانے والا ہوں۔ اللہ کے نظام جتنے بھی ہیں سب اللہ کے حکم سے ہیں۔ سب کس کے حکم سے ہیں؟ ہمیں کس نے بنایا ہے؟ ہمیں اللہ نے بنایا ہے۔ اور یہ سب نظام کس نے بنائے ہیں؟ سب اللہ نے بنائے ہیں۔ اللہ چاہیں گے تو یہ نظام چلیں گے، اللہ نہیں چاہیں گے تو یہ نظام نہیں چلیں گے۔ کوئی ہے جو ان نظاموں کو چلا سکے؟ آج ہم جس ملک میں بیٹھے ہیں، دس از دا موسٹ ایڈوانس کنٹری ان دا ورلڈ۔ یہ مریخ پر جا چکے ہیں، مارس پر جا چکے ہیں، چاند پر جا چکے ہیں، مگر ان میں سے کوئی ہے یہ کہتے کہ کل اتنے بج کر اتنے منٹ پر میں بارش برساؤں گا برمنگم میں، وولسل ہیتھ میں؟ یا کوئی کہہ سکتا ہے کہ کل اتنے بج کر اتنے منٹ پر دارالعلوم پر سورج کو نکالوں گا؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ آج میں رات لے کر آؤں گا؟ ہم سب سمجھتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ ابھی رات آنے والی ہے، مگر کوئی بات یہ دعوے سے نہیں کہہ سکتا کہ ابھی رات ہو جائے گی۔ بالکل نہیں ہوگی۔ جب تک اللہ نہیں چاہیں گے رات نہیں ہوگی۔ کس کے حکم سے ہوگی؟ اللہ کے حکم سے۔ اور اگر ہم سارے کے سارے انکار کر دیں کہ اللہ کے حکم سے نہیں ہوگی تو کیا اللہ اپنی طاقتوں سے معذور ہو گیا؟ اللہ اپنی طاقتوں سے معذور نہیں ہوا۔ حدیث کا نیئرسٹ میننگ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ اگر یہ ساری کی ساری مخلوق تیری بات کو ماننا چھوڑ دے، تو رب ہے، خالق ہے، ہم مانتے ہیں تو ہے، اگر یہ ساری کی ساری مخلوق ماننا چھوڑ دے پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کیا موسیٰ، میں اپنی ایک مخلوق کو حکم کروں گا
اور یہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان ایک لقمے میں نگل جائے گی۔ ہم نے ایک روٹی کھانی ہو تو 4 لقمے بنانے پڑتے ہیں۔ کبھی بھولے سے لقمہ بڑا منہ میں چلا جائے تو 5 منٹ تک سانس بحال نہیں ہوتا، اپنا سانس بھی لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ 7 زمین 7 آسمان ہیں جس کے اندر گلیکسیاں ہیں۔ جن سائنسدانوں پر آج ہم یقین رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ان گلیکسیوں کو گننے کی کوشش کی جائے تو دنیا کے 7 ارب انسانوں کو مل کر 3 ارب سال تک گرنا پڑے گا، پھر یہ گلیکسیوں کے گنا جائے گا۔ یہ ان کی بات کر رہا ہوں جن پر آج ہم یقین رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی ہر چیز کو بالکل جدا کر کے حق کے ساتھ دکھا دیا۔ اللہ رب العزت کے وحی والے علم سے ہم کے سب سے پہلے سب کچھ بتا دیا۔ کیا بتا دیا؟ کہ دیکھو تم ایک نطفے سے پیدا کیے گئے ہو، ایک منی کے قطرے سے۔ اللہ اندھیروں میں پانی کے اندر تمہیں بناتا ہے، پھر اللہ تمہیں اس دنیا میں لے کر آتا ہے، پھر ماں کے دودھ کی چھاتیوں سے تمہیں سراب کرتا ہے، پھر تمہیں تھوڑے سے دان دیتا ہے، پھر تمہیں نعمتیں دیتا ہے، تم چبا چبا کر کھاتے ہو، اور پھر میرے اللہ تمہیں موت دیتا ہے۔ 1400 سال کے بعد بھی یہی عمل ہو رہا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، رزق کھاتا ہے، مر جاتا ہے۔ کافروں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، ایمان والوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے۔ کرنے والا کون ہے؟ یہ بار بار ہر چیز پوچھتی ہے، کرنے والا کون ہے؟ سوائے انسان اور جنات کے سب مخلوق جانتی ہے کہ کرنے والا کون ہے۔ یہ نہیں جانتا ہے تو انسان نہیں جانتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ 1,24,000 انبیاء بھیجنے کی وجہ ہی یہی ہے کہ یہ بار بار بھول جاتا ہے، اور پھر اپنے نسیان پر زور لگاتا ہے، اپنے نسیان کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں یہی سچ ہے، جس رستے پر میں ہوں یہی حق ہے، میرے کرنے سے سب کچھ ہوگا، میرے نہ کرنے سے میرے بچے مر جائیں گے، میری بیوی باوا ہو جائے گی، میرے مال مویشی تباہ و برباد ہو جائیں گے، میرے دکان کاروبار رہ جائیں گے۔ یہ اپنے نسیان کی وجہ سے ایسا کہتا ہے۔ اللہ نے تو کہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، نیئرسٹ میننگ ہے کہ آپ نماز کو قائم کیجئے اور ذکر کیجئے، اور اپنے گھر والوں کو بھی حکم کیجئے۔ آپ سے ہم روزی کموانا نہیں چاہتے، روٹی تو آپ کو ہم دیں گے۔ یہ اللہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ کوانٹری روڈ میں بزنس کرنے والوں سے کہتے ہیں اللہ؟ مجھے یا آپ سے؟ اللہ کہہ رہے ہیں اشرف المخلوقات میں سب سے اشرف انسان کو، کہ انسان نسیان میں چلا جاتا ہے کہ بھول نہیں جانا، آپ بھی اس پر قائم رہیں، گھر والوں کو بھی قائم رکھیں، روزی آپ کو ہم دیں گے۔ تو ہمارا یہ مغالطہ کس زمرے میں آتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے کرنے سے ہوتا ہے۔ یہ جتنا نظام چل رہا ہے، ہم نہیں ہوں گے تو نہیں چلے گا۔ یہ نظام بھی ہمارا ہے، چلانے والے بھی ہم ہیں، میرا گھر ہے، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میرا کاروبار ہے، ان سب میں میں ہوں تو یہ ہیں، میں نہیں ہوں تو یہ ہل جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ منہ سے ہم ایسا نہیں کہتے ہیں، منہ سے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ ہم چھوٹے بڑے سارے منہ سے کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ دل کیا کہتا ہے؟ اگر یہ دل بھی زبان کے ساتھ چلتا تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں کبھی بھی آیت نہ اتارتے۔ اللہ نے قرآن میں آیت اتاری ہے، نیئرسٹ میننگ ہے کہ اس دن تو ہم ایمان دل ہی کا دیکھیں گے، اس دن تو ہم ایمان دل ہی کا دیکھیں گے، دل سے پوچھیں گے۔ تو کیا آیت ہے؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ۔ ہم کسی سے اس دن کچھ نہیں پوچھیں گے، کوئی کالی داڑھی والا، کوئی سفید داڑھی والا، کوئی بچہ، کوئی بڑا، اللہ کسی سے نہیں پوچھیں گے۔ اللہ خود دیکھیں گے، خود دیکھیں گے اللہ۔ اور اللہ کیسے بینا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں، اللہ کتنا دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ بار بار قرآن مجید میں اپنے کلام میں فرما رہے ہیں انہ سمیع العلیم،
इन्नहु समीउल बसीर, इन्नहु समीउल अलीम, इन्नहु समीउल खबीर। बार बार अल्लाह ऐलान फरमा रहे हैं कि कोई किसी भूल में ना रहे, मैं सब देखता हूँ, मैं सब जानता हूँ, हर चीज़ पर मेरी नज़र है, हर चीज़ पर मेरी सुनाई है और हर चीज़ पर मेरी गिरफ्त है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, कुछ चीज़ मेरी कुदरत से बाहर नहीं है, कोई चीज़ मेरी कुदरत से बाहर नहीं है, ये अल्लाह कहते हैं। और हमारा क्या तारुफ है? हम अपने नाम से शुरू होते हैं, मेरा नाम फ़लाँ है, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा बैंक बैलेंस है, इतने मुलाजमिन मेरे हैं। जब इतने मेरे साथ लग गए, 6 मेरे साथ लग जाएं, फिर भी मैं कहूँ कि अल्लाह बड़ा है, ये सब कौल झूठा है। अल्लाह कहता है सब कुछ मेरा है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तूतिल मुल्का मन तशाउ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ। ये अल्लाह खुद फरमा रहे हैं, ये सब मेरा है, सब मुल्क मेरा है, सब की इज़्ज़तें मेरी हैं, जिसे चाहता हूँ मुल्क देता हूँ, जिसे चाहता हूँ इज़्ज़त देता हूँ, सब कुछ मेरे हाथ में है, सब खैर मेरे हाथ में है, ये अल्लाह कहते हैं। और हर चीज़ पर मेरी कुदरत हर वक्त कामिल है। सुबह हो, शाम हो, मगरिब हो, दोपहर हो, रात हो, हम बिस्तरे पर हों, हम गाड़ी में हों, कहीं भी हों, अल्लाह की कुदरत हर वक्त कामिल है। दिलों में जो ख्याल भागते हैं अल्लाह के सामने हैं। हम ये सोचते हैं जो करते हैं वो तो अल्लाह देख सकता है, जो अंदर अंदर प्लानिंगें करते हैं अपने कारोबार की, अपने रहन बहन उठने बैठने की, अल्लाह की खबर से बाहर है। अल्लाह ने इसी बाहर को पहले ही समझा दिया। 1400 साल पहले अल्लाह ने कहा, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन तुब्दु मा फी अनफुसिकुम व तुख्फू युहासिबकुम बिहिल्लाह फयगफिरु लिमन यशाउ व युज़िबु मन यशा। ये सारे समझ रखो कि ज़मीन आसमान और इसमें जो कुछ है तुम्हारे अल्लाह का है, और जो कुछ तुम्हारे नफ्सों में है अल्लाह वो भी जानता है, और अल्लाह उसकी पूछ-गिछ करेगा, और फिर जिसको अल्लाह चाहेगा माफ़ कर देगा और जिसको चाहेगा सजा देगा। ये बुजुर्गों छोटी सी बात नहीं है। अल्लाह नफ्सों की बात कर रहे हैं, जो ख्याल दिमागों में भागते हैं, जो दिल में चलते हैं। सहाबा ये सुनकर रोना शुरू हो गए, सब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इकट्ठे हो गए। फरमाया कि या रसूल अल्लाह, आपके लिए हमने घर छोड़े, बच्चे छोड़े, कारोबार छोड़े, बीवी छोड़ी, कबीला छोड़ा, सब कुछ छोड़ दिया, ये क्या इनाम है आपका? अल्लाह कहता है कि जो ख्याल तुम्हारे दिलों में है मैं उसकी भी गिरफ्त करूँगा। तो हमारे ख्यालों में तो ऐसी ऐसी बात आती है कि हम खुद से नहीं कर सकते, शर्मिंदा हैं। तो अगर अल्लाह इन पर गिरफ्त करेगा तो हम में से बचेगा कौन? हम में से बचेगा कौन? आज हमने तो कभी ख्यालों के बारे में सोचा ही नहीं, जाते कहाँ? कहीं नहीं गए तो नमाज में खुद सजदे में गए और ख्याल दुकान में चला गया। जिस आदमी का ख्याल दुकान में चला गया उसकी रूह वहाँ चली गई। जिस आदमी की रूह नमाज में से निकल गई उसकी नमाज की रूह निकल गई। जिसकी नमाज की रूह निकल गई, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गंदे कपड़े में लपेट कर उसके मुंह पर मार दी जाती है। 40 साल की नमाजें हैं, 50 साल की नमाजें हैं, दाढ़ियाँ सफ़ेद हैं, दिल में ये गुमान है कि 5 वक्त की नमाज बचपन से पढ़ता हूँ, कभी कदा नहीं की। अल्लाह के नबी का फरमान है कि हर नमाज मुंह पर लग रही है, इसीलिए तो तुझे कारोबार में घाटा है, तेरे घर में घाटा है, तेरे बच्चे नाफरमान है, तेरी बीवी नाफरमान है। उसकी वजह क्या है कि नमाज ही कभी नहीं पढ़ी। ये तो एक मशक्क़त ला हासिल है, घर से चलते हैं, इधर आ गए, इधर से उठे, घर चले गए, मशक्क़त ला हासिल है। जब सहाबा ने ये कहा तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? बोले कोई नहीं, पहले ये कहो कि आमानू, ईमान ले आए। या रसूल अल्लाह, जो आपके रब ने कहा ईमान ले आए, फिर अपने अल्लाह से बात करूँगा। पहले तुम ईमान लेकर आओ कि जो मैं लेकर आया हूँ उस पर ईमान लेकर आओ, नहीं तो फिर सब कुछ अपने पास रखो, बीवियाँ भी, बच्चे भी, कबीले भी, कारोबार भी, लौट जाओ घरों को, चाहिए कुछ नहीं, मुझे अल्लाह ही काफ़ी है। इनडायरेक्ट मीनिंग क्या था हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? कि ईमान लेके आओ, नहीं तो लौट जाओ अपनी चीज़ों की तरफ। अगर तुम में से ये कोई सोचता है
کہ اس کی مدد سے ہے سارا کچھ، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو لا الہ الا اللہ کے خلاف ہے، لا الہ الا اللہ کے خلاف ہے، کچھ بھی اس کی مدد کے بغیر نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا کہ آمنو، ایمان لے آئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تو اللہ نے اس آیت کا حکم منسوخ کر دیا، تلاوت رہنے دی۔ آپ نے فرمایا اچھا میں تیرے امتیوں سے یہ نہیں پوچھوں گا، دل کے خیال کا نہیں پوچھوں گا، کیے ہوئے کا پوچھوں گا۔ اگر اللہ دل کے خیال کا پوچھ لیتا تو ہم بھی جو ادھر جماعت میں آئے بیٹھے ہیں یہاں تک پہنچ ہی نہ پاتے، اور شاید گھر سے نکلتے ہی تباہ و برباد ہو جاتے۔ کہ ایک نیکی کرنی ہے، صرف ایک عمل کرنا ہے، اور ریا کے کتنے خیالات ساتھ ہیں؟ 7 کروڑ۔ مصیبت یہ ہے کہ ہماری گنتی بڑی کمزور ہے، 100 سے اوپر جاتی نہیں ہے، اور 100 سے اوپر جاتی نہیں ہے۔ ایک خیال کی ایک لڑی کو دیکھا جائے، مائکرو بائٹ چپس میں اس کو ڈالا جائے تو پتہ چلے کہ جو ہے ایک سیکنڈ میں ہمارے دل و دماغ میں جو بات گھومتی ہے، یہ جو بل گیٹس نے چپس بنائی ہیں، یہ ساری کی ساری چپس فرائر میں بھی ڈال دو تو پوری نہ آئیں اس میں۔ یہ اللہ نے ایسا کمپیوٹر بنایا ہے۔ اسی لیے تو یہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ 200 کیا 300 کیا 3000 کمپیوٹر بھی جوڑ دیں تو اس ایک کو بیٹ نہیں کرتے۔ یہ اللہ کی ایجاد ہے، اس اللہ کی ایجاد ہے جس کا حکم ماننے کے لیے بہت ساری چیزیں مانے ہیں۔ یہ وہ اللہ ہے، اپنا تعارف کرواتا ہے، اپنی صفات گنواتا ہے۔ ہمارا تعارف نہیں کروایا زیادہ اللہ نے۔ موجد سے زیادہ ایجاد کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ مینوفیکچرر کو سب سے زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ میری گاڑی میں مینوفیکچرر فالٹ کہاں ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ کو سب سے زیادہ پتہ ہے کہ میرے بندے میں سب سے زیادہ نقص کہاں ہے۔ مگر اللہ اپنی رحمت، پھر اپنی رحمت اور پھر اپنی رحمت اسی کی طرف لوٹ جاتے ہیں، اور ایک ہی قصے میں بات ختم کر دیتے ہیں۔ 66,600 پتہ نہیں کتنی آیات ہیں قرآن کی، اللہ ان میں 1-2 جگہ صرف اتنا کہتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ میں کسی جگہ زیادہ سے زیادہ کیا کہا؟ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، گھاٹے میں ہے، بستیوں میں ہے۔ اور اگر تھوڑا سا جتلا دیا تو کیا کہا؟ الیس اللہ بأحکم الحاکمین۔ شرم کرو، مجھ سے بہتر بھی کوئی حاکم ہے؟ کسی کو جتلاتے ہیں نا کہ تم کسی قابل نہیں ہو، میری فیور تم کو اتنی ہے، پھر بھی تم الو کے پٹھے الٹی حرکتیں کرتے ہو۔ اللہ نے ایسا بھی نہیں کہا، صرف پیار سے یہی کہا کہ دیکھو کہ مجھ سے بہتر حاکم ہے، کوئی دیکھ لو، مل جائے تو چلے جاؤ۔ کوئی نہیں ہے، کوئی حاکم ہے بزرگوں اس سے بہتر؟ باہر نکل کے دیکھ لیں، کسی کے دل میں یہ گمان نہ رہے کہ ماں باپ مسلمان تھے اس لیے بچپن سے ان کی پڑھائی نماز پر چل رہا ہوں۔ باہر نکل کر دیکھ لیں، دنیا کی کتابیں دیکھ لو، ان کافروں سے بھی پوچھ لو، مسلمانوں سے بھی پوچھ لو کہ کسی نئے رب کی تلاش میں ہو، کوئی مجھے ملے تو بتاؤ۔ صنم کدے کے باہر بڑے کھڑا کر دیں گے، صنم بڑے ملیں گے، 1 نہیں کروڑ ملے گا۔ کوئی سمد بھی ملے، سمد کوئی نہیں ملے گا، وہ ایک ہے، اللہ واحد القہار۔ کتنے ہیں؟ ایک ہے، صرف ایک۔ تو بزرگوں اور بھائیوں، یہ جو میرے ساتھ میرا لگا ہے، جب تک یہ میرا نہیں ہٹے گا اللہ کا میرا نہیں آئے گا۔ یہ سب سے بڑی رکاوٹ مسلمان کے ایمان میں اس کا میرا ہے۔ یہ جو ظلم کماتا ہے، میرا ہے، میرا ہے، میں ہوں، میں بڑا ہوں، میرے بچے مجھ سے چھوٹے ہیں، میرا بھائی مجھ سے چھوٹا ہے، میرے سے یہ چھوٹا ہے، مجھ سے وہ قد میں چھوٹا ہے۔ جب یہ چھوٹے بڑے کی تفریق میں آدمی جاتا ہے تو اللہ کے اکبر سے نکل جاتا ہے۔
پھر اپنے ساتھ اس کے کئی اکبر لگ جاتے ہیں. شرم کے لیے نام کے ساتھ نہیں لگاتا، اس کو پتہ ہے زمانہ گالی دے گا کہ یہ اکبر مجھ کو روا نہیں ہے. میں اپنی جان کا مالک نہیں ہوں، اپنی صحت کا مالک نہیں ہوں، اپنے رزق کا مالک نہیں ہوں، اپنی آنکھوں کا مالک نہیں ہوں، اپنی اولاد کا مالک نہیں ہوں، اپنی زندگی کا مالک نہیں ہوں، جو اندر میرے نظام چل رہے ہیں ان کا مالک نہیں ہوں. یہ سب تہمت دیں گے. اس وجہ سے اپنے نام کے ساتھ کوئی اکبر نہیں لکھتا. جن کے دل ضرورت سے زیادہ آگے نکل گئے، فرعون اور حامان جیسے، نمرود جیسے، انہوں نے کوشش بھی کر کے دیکھ لی. آخر کو کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ بزرگوں اور دوستوں یہی نکلا کہ سب ٹھاٹھ دھرا رہ جائے گا جب لات چلے گا بن جا رہا. جب لے جانے والا آتا ہے کسی کی نہیں چلتی. کوئی 6 فٹ کا ہو، 7 فٹ کا ہو، سفید داڑھی میں ہو، کالی داڑھی میں ہو، بنگلہ ہو، پاکستانی ہو، گورا ہو، امریکن ہو، NHS کسی کو نہیں بچا سکتی، کیونکہ یہ امر اس کا ہے. جو اس پتلے کو لے کے پھرتا ہے یہ امر اس کا ہے. جب امر والا اپنے امر کو لوٹا لیتا ہے تو پھر پیچھے کچھ نہیں ہے. مٹی ہے، اس کو باکس میں ڈالیں یا نہ ڈالیں ایک برابر ہے. کتنی دیر میں مٹی ہے؟ یہ بھی انسانی بھول ہے کہ 2 سال میں مٹی ہے، 5 سال میں مٹی ہے. فوراً مٹی ہے. ابھی میرے اندر سے یہ روح نکل جائے، مٹی سے زیادہ تیزی کے ساتھ نیچے گروں گا. مٹی تو ڈسٹ بن کے ہوا میں اڑتی رہتی ہے، کئی دفعہ گھنٹوں اڑتی رہتی ہے. یہ پتلے کی مٹی چکنی اور کھنکھنی ہے، یہ فوراً گر جاتی ہے. مگر اللہ کی تکبر کی چادر کو کھینچنے کے لیے استغفر اللہ، میں اور میرا چھوٹتا نہیں ہوں. بزرگوں اور دوستوں، یہ لا الہ الا اللہ ایک محنت ہے. یہ وہ محنت ہے جو شیب ابی طالب میں 3.5 سال بیٹھی رہی ہے. یہ وہ محنت ہے جس محنت کو کبھی دیوانہ کہا گیا ہے، کبھی پاگل کہا گیا ہے، کبھی جادوگر کہا گیا ہے. یہ وہ محنت ہے جس کو اپنے ہی سگے چچا، جنہوں نے پیدا ہونے پر باندی کو آزاد کیا، اونٹوں کو ذبح کیا، وہ اپنے ہاتھوں سے قتل کرنے کے در پر ہے. یہ لا الہ الا اللہ کی وہ محنت ہے جس نے 13 سال کے بعد اپنے گھر سے اٹھا دیا، اپنے قبیلے سے اٹھا دیا، اپنے سگوں سے اٹھا دیا، اپنے پیاروں سے ہٹا دیا، اپنے کاروبار سے ہٹا دیا، سب سے بڑھ کر اللہ کے گھر سے بھی دور کر دیا. یہ قبلہ اس امت کا اب بنا ہے خانہ کعبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، لیکن یہ کعبۃ اللہ آدم علیہ السلام سے ہی ہے. اس کی تجدید کی ہے مختلف اوقات میں اللہ نے. سب سے مشہور جو ہمیں پتہ ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی تجدید ہے. یہ وہ گھر ہے جہاں اللہ رب العزت نے ایک بوڑھے شخص کو ایک عورت اور اپنے بچے کو چھوڑنے کا حکم دیا، بغیر کسی وادی کے اور بغیر کسی ظاہری اسباب کے. پھر یہ 13 سال کے بعد یہ ایک مستقل جدوجہد ہے جس میں ہاتھ کٹے ہیں، انگلیاں کٹی ہیں، گردنیں کٹی ہیں. سب قربانیوں کے بعد یہ لا الہ الا اللہ کی محنت ان کے دلوں میں آئی ہے. جب محنت پوری آ گئی تو اللہ کا اعلان بھی ہو گیا کہ میں تم سے راضی ہوں. ایک یہ ہمارا لا الہ الا اللہ ہے جو مجھے میرے ہی سے نکلنے نہیں دیتا. یہ تیرا لا الہ الا اللہ ہے، لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی. بزرگوں اور دوستوں، یہ لا الہ الا اللہ کے کچھ تقاضے ہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں ان تقاضوں کو پورا کر کے دکھایا ہے، اور صحابہ نے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے 40 کاپی بنا کے دکھائی ہے.
फ़ोटो कापी सहाबा ने एक नहीं बनाई है, कम व बेश 1,40,000 से ज़्यादा सुना है सहाबा ने फ़ोटो कापियाँ बनाई हैं। यहाँ एक फ़ोटो कापी हो तो आप उसको ईमेल करके दुनिया के सारों इंसानों को 1 सेकंड में भेज सकते हैं। यहाँ 1,40,000 से ज़्यादा फ़ोटो कापियाँ हैं और हमारे अंदर भी नहीं हैं। इनको अपने जिस्म पर लगाना तो दूर की बात है, हम आँखों में ही समा नहीं सके कि चीज़ें दिल में आँखों से रास्ते जाती हैं, इन कानों के रास्ते जाती हैं, इन हाथों से करने से जाती हैं। हम इन फ़ोटो कॉपियों को अपने अंदर ही नहीं ले जा सके। सहाबा ने ला इलाहा इल्लल्लाह के कबूलियत के बाद सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर मेहनत की है वो इस दीन का दूसरा रुकन इस्लाम नमाज है, और सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को हमने छोड़ा है वो रुकन नमाज है। सबसे ज़्यादा बेइतनाई हमने किसके साथ बरती है? नमाज के साथ। बचपन में सीखी है, जब 5-6 साल के थे, ना तजवीद थी ना किरात थी, पढ़ ली है, अब तक वही पढ़ते चले जा रहे हैं। इधर आज लाइसेंस पास करो, 2 साल के अंदर 6 पॉइंट भी लग जाते हैं कि आपने ये गलती की है, आपने ये गलती की है। हम अपनी सोच के ऊपर इतना पुख्ता हैं कि 45 साल पहले जो नमाज याद की थी मेरी आज पहले से अच्छी है, बगैर किसी को बताई। अगर आज अल्लाह किसी को मुहासिब बना दे, जैसे यहाँ पर पुलिस वाले अपने कानून के मुहासिब हैं, और वो हमको दिखा दे, तो यकीन करें कि एक भी नज़र ना आएगा जिसकी नमाज होगी। वो उस बेचारे का लाइसेंस तो जाते जाते शायद 2 साल लग ही जाए, हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह जाते जाते 3 दिन भी नहीं लगेंगे। तो बुज़ुर्गों और दोस्तों, इस नमाज से सहाबा ने अल्लाह के साथ अपने कनेक्शन को जोड़ा है। कैसे जोड़ा है? पिछली उम्मतों का कनेक्शन उनके नबियों के ज़रिए से होता था। पूछते थे क्या मूसा ये हो गया है, ये हो गया है, अपने अल्लाह से कहो ये करवा दो। नबियों से ऐसे दरख्वास्तें करते थे, वो आगे अल्लाह के सामने दरख्वास्त रखते थे और अल्लाह उनकी दुआ आबरी करते थे। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को अपनी उम्मत के लिए पहले से ही सोच रखा। जब हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ गार में छुपे हैं, दुश्मन आ गए, तो अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि या रसूलल्लाह अब क्या होगा? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? ला तहज़न इन्नल्लाह मआना, फिक्र न कर, अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह हमारे साथ है, मेरे का सीगा अल्लाह ने इस्तेमाल नहीं किया। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से अल्लाह ने हमें डायरेक्ट अल्लाह के साथ बात करने के लिए नमाज दी। लेना हो कुछ भी अल्लाह से लेना हो, एक सहाबिया ने तो अपने मरे हुए बच्चे को अल्लाह से ज़िंदा करवाया कि मेरे कबीले वाले मुझे लान तान करेंगे, या अल्लाह इस वक्त इसको ज़िंदा कर, बाद में फिर मौत दे दे। किससे करवाया है? नमाज से। और हमने अपनी नमाज के साथ क्या हशर कर रखा है? नमाज हमारी किसी क्वालिटी की वजह से हमें नहीं मिली है, इसमें हमारा किसी का कोई अमल दखल नहीं है। ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमें खसूसी तोहफ़ा दिया गया है। जैसे कोई आपको नई BMW दे दे, बिल्कुल अभी आई है, डिलीवरी माइलेज है, गाड़ी की चाबी आपको पकड़ा दे, ये बैठो अब आपकी है, टैंक फुल है, आप उसमें बैठ गए, अब वो कहे भाई चलाओ, तो आप आगे से छोटे से मुंह से कह दो कि मुझे तो चलानी नहीं आती, तो वो BMW आपको कहाँ लेके जाएगी? घर से मस्जिद तक नहीं ला सकती। हालांकि मैन्युफैक्चरर का दावा है कि मिलियन माइल करती है। अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज से हमें नमाज ला दी, नमाज में बैठा दिया कि लो मेरे उम्मती, अब इसके ऊपर प्रवास करो और मेरे अल्लाह के साथ डायरेक्ट हो जाओ, मेरे अल्लाह के साथ डायरेक्ट हो जाओ। हमने घूम कर क्या कहा कि या रसूल अल्लाह पता नहीं है चलानी कैसे है, पता नहीं है ये पढ़नी कैसे है। तो फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की ड्यूटी लगा दी कि इनको सिखाओ भाई, इनको सिखाओ।
میرے بعد آنے والوں کو سکھاؤ. انہوں نے سکھانی شروع کر دی. ابھی یہاں پر انسٹرکٹر پھرتے ہیں نا، گاڑیاں سکھاتے ہیں لوگوں کو. اور اگر کوئی میرے جیسا سیکھنا ہی نہ چاہے تو پورے انسٹرکٹر برمنگم کے پورے دنیا کے لا کر کوونٹری روڈ پر کھڑے کر دیں، مجھ کو گاڑی چلانی آئے گی؟ میں سیکھنا ہی نہیں چاہتا. میری پرائرٹیز ہی کچھ اور ہیں، میرا دل ٹکتا ہی کہیں اور ہے. میں سیکھنا ہی نہیں چاہتا. اب 1,24,000 چھوڑ کے 1,40,000 چھوڑ کے اللہ رب العزت تمام کی تمام آدم کی اولاد کو نبوت دے کر میرے آگے کھڑا کر دے. میں جب پڑھنا ہی نہیں چاہتا، مجھے نماز کون پڑھائے گا؟ میں سیکھنا ہی نہیں چاہتا، کون سکھائے گا؟ کوئی کر سکتا ہے ایسا؟ تو اگر میں سیکھنا چاہوں تو میں تو خود انسٹرکٹر کو تلاش کرتا پھروں گا. بھائی کسی کا کانٹیکٹ نمبر دو، کوئی چیف ہے، کوئی اچھا ہے، تم نے اس سے ٹیسٹ پاس کیا ہے، میں بھی کر لوں. تو جب سیکھنا ہی نہیں چاہوں، میں اپنی زندگی میں مگن ہوں، تو میری بلا سے کوئی پاس کرے کوئی فیل کرے. یہ حشر آج ہم نے نماز کے ساتھ کیا ہے. اتنا علم ہی نہیں سیکھنا چاہتے جتنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. اتنی بے مروتی، اتنی بے اعتنائی کوئی کسی قیمتی چیز کے ساتھ کر سکتا ہے؟ لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم نے کر دی ہے. ہم نے کر دی ہے، کریں گے نہیں. ابھی ہم نے کر دی ہے. اسی لیے تو آج فضاؤں کا یہ حال ہے. آج فضاؤں کا کیا حال ہے؟ جس کے منہ پر لا الہ الا اللہ ہے، فضا اس کے اوپر کڑکتی ہے. جس کے منہ میں لا الہ الا اللہ ہے، زمین اس سے نالا ہے. جس کے منہ میں لا الہ الا اللہ ہے، تمام کی تمام جس کے منہ میں لا الہ الا اللہ ہے، تمام کی تمام بیماریاں اس کے گھر میں ہیں. یہ آج نماز کو نہ سیکھنے کا نتیجہ ہے. سیکھنا سکھانا تو دور کی بات ہے. جس اللہ رب العزت نے ہمیں بار 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 اپنے احسانات جتلا کر کہا کہ میرے بندے مجھ سے ناطہ جوڑ، مجھے یاد رکھ، مجھ سے ناطہ جوڑ، مجھے یاد رکھ. حتیٰ کہ اشرف المخلوقات میں اشرف المخلوق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا. آیت اتری، آپ اپنے گھر میں آرام کر رہے تھے. کیا آیت اتری؟ نیئرسٹ میننگ ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے پیارے، آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا کیجیے جو ہمارا ذکر کرتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور مسجد نبوی میں آ کر تلاش کرنے لگے، اور ایک جگہ صحابہ بیٹھے ہوئے اذکار میں مشغول تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھ گئے اور کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے ہیں کہ جو تیرا ذکر کرتے ہیں، اور تو مجھے ان میں بیٹھنے کو کہتے ہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کا ذکر ان کی زبان سے، ان کے دل سے جاری رہے، تو ہماری اللہ سے زیادہ رشتہ داری ہے کہ ہمیں اللہ نہیں چاہتا کہ ہم اس کا ذکر کریں، اللہ سے کانٹیکٹ بڑھائیں، اللہ سے اپنے نسبت اور تعلق کو بڑھائیں. مگر ایسا کچھ معاملہ ہمارے اعمال سے تو نظر نہیں آتا ہے. پھر اللہ کی مخلوق ہے. بے شہا جگہ پر اللہ نے فرمایا ہے کہ میں اپنے حقوق میں رحیم ہوں، مگر حقوق العباد کے بارے میں سختی سے حکم آیا ہے کہ حقوق العباد کے تم خود محافظ ہو، تم کو ادا کرنے پڑیں گے. حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے بے بہا حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا. پھر ایسا ہی معاملہ فرمایا کہ جو اپنے ہمسائے کے ساتھ صلہ رحمی نہیں رکھتا، جو مسافروں کے حقوق ادا نہیں کرتا. مگر حقوق العباد میں معاملہ ہمارا استغفر اللہ. یہ تو کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ دور جانے کی بات نہیں ہے. ہمارے دلوں میں
वतन के बुत हैं, इतने बड़े बड़े बुत हैं कि जो पाकिस्तानी है उसके नज़दीक बांग्लादेशी इंसान ही नहीं है, और जो बांग्लादेशी भाई है उसके दिल की भी हालत ऐसी ही है। अपने बारे में मैं आपसे ज़्यादा जानता हूँ और अपने अपने बारे में आप खुद ही जानते हैं। आखिरी खुतबे में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला फरमाया, नियरेस्ट मीनिंग है कि जो मेरे बाद वतनियत को, लिसानियत को, रंग और रूप को, ऐसी चीज़ों को ज़िंदा करे वो अपना ठिकाना जहन्नम में रखे। ये किसी मौलवी साहब का फतवा नहीं है, किसी रायविंड के आलम ने नहीं कहा है, किसी मक्के के इमाम ने नहीं कहा है, ये नबूवत के ज़बान से निकला है, अल्लाह की मोहर है इस पर। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बारहा फरमा चुके हैं कि मैं अपने बारे में कही हुई बात से फिरता नहीं हूँ, करके दिखाता हूँ, करता हूँ, और मैं सबसे बेहतर करने वाला हूँ। मेरा ही तो हुक्म चलता है, कुन फयकुन का कारखाना ही उसका है। इसको रोनते हुए बुजुर्गों हम आगे निकल गए, बर्बाद कर दिया अपने आप को। इकराम मुस्लिम छोड़ा, ज़िक्र छोड़ा, सब कुछ छोड़ दिया, हत्ता के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावत वाला काम भी छोड़ दिया। हमारी सीना जोरी देखें, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारा मामला देखें कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर छोड़ना पड़ा है इस दावत की वजह से। आका ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत देते थे तो वो कहते थे तुम झूठे हो, तो अल्लाह कुरान में कहता था फमा युकज़्ज़िबुका बिद्दीन, है मेरे प्यारे दिल गिरफ्तार नहीं होना, ये तुम्हें झूठा नहीं कह रहे, ये खंजीर इनडायरेक्टली मेरे दीन को झूठा कह रहे हैं। आज इस ला इलाहा इल्लल्लाह को फैलाने के लिए हमने क्या किया? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तो लान तान हो, गंदगी फेंकी जाए, मुल्क बदर कर दिया जाए, उनसे जंगें की जाएं, उनके दान शहीद किए जाएं, और ऐसे अमल को जिसको अल्लाह कुरान मजीद में अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर से कहें, 1,24,000 अंबिया से करवाएं, हम ये कह रहे हैं कि हम करने को तैयार नहीं। कोई सी भी वजह हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बात यहीं पर पहुंचती है कि मेरे पास टाइम नहीं है। ये अल्लाह के नबी के दीन के साथ मामला है, मेरे पास टाइम नहीं है। बुज़ुर्गों और दोस्तों, किस्सा मुख्तसर ये है कि बातें तो बहुत सी हैं, आप उलमा हज़रात से सुनते रहते हैं। हमारे आने का मकसद सिर्फ़ अपनी इस्लाह है कि अल्लाह हमारे दिल में इस दीन की मोहब्बत और रुग़बत पैदा कर दे और हमसे राज़ी हो जाए, और अल्लाह आपके साथ भी ऐसा ही मामला करे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुसलमान वो है जो अपने मुसलमान भाई के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है। हम अपने लिए ये पसंद करते हैं कि अल्लाह दुनिया में हमें राहत दे, ईमान के साथ मौत दे, और आखिरत में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत देकर जन्नत में भेज दे। और आपके लिए भी ऐसा ही चाहते हैं। आपसे कोई सरोकार नहीं है, कुछ हमें आपकी मस्जिद में कब्ज़ा करने नहीं आते हैं, कोई किसी से पैसे मांगने नहीं आते हैं, किसी की मिन्नत समाजत नहीं करते हैं कि हमें खाना खिलाएं, हम अपने पैसे खुश करके खाते हैं। आपसे सिर्फ मकसद इतना है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम पर हमारी मदद करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे भी राज़ी हो जाए, अल्लाह हमसे भी राज़ी हो जाए, और ये दीन की फ़िज़ा दोबारा बन जाए। तो सब भाई इसके लिए इरादे करेंगे इंशाअल्लाह। जी साथी इरादा फरमाएंगे।